नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद ने किस तरह चलने से मना किया है और किस तरह चलने को कहा है? अकड़ कर चलने से क्या ज़ाहिर होता है? और इमाम हसन के पास सवारी होने के बावजूद मदीने से मक्के का सफ़र पैदल क्यों करते थे? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह इसरा की 35 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं, पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्फ़ मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस-समअ वल-बसर वल-फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। और जिस चीज का इल्म न हो उसकी पैरवी न करो, यानी कान, आंख और दिल से बाज़पुर्स की जाएगी। इस आयत करीमा की तिलावत और तर्जुमे को सुनने के बाद अब आइए उसके नुकात पर गुफ्तगू करते हैं। इस आयत में कान, आंख और दिल का तज़किरा किया गया है। मुमकिन है कि ये बतौर नमूना हो, क्योंकि क़यामत में सवाल जवाब सिर्फ इन्हीं 3 आज़ा तक महदूद न होगी। इंसान के हाथ, पाँव और दीगर आज़ा जवारे से भी पूछताछ की जाएगी और वो तमाम आज़ा गुफ्तगू करेंगे और अपने अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। तारीख में बहुत से ऐसे फितने और झगड़े दिखाई देते हैं जो जल्दी में किए गए फैसले या बेसमझी के अल्फाज और तहकीको इल्म के बगैर दिए गए नजरिए की वजह से रूनुमा हुए थे। अगरचे इस आयत मजीदा पर अमल किया जाए तो इंसान बहुत सी गलत फहमियों और खताओं से महफूज रह सकता है, क्योंकि बेजा हुस्न ज़न, जल्दी में किसी बात को मान लेना और नाहक प्रोपेगेंडे से इंसान को जिल्लत नसीब होती है और वो दुश्मन के लिए नरम चारा साबित होता है। ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म एक उमूमी हुक्म है और इसमें अंधी तकलीद, आदातो ख्यालात की पैरवी, पुराने बुजुर्गों की पैरवी, पेशिन गोई, ख्वाबो ख्याल, हदसो गुमान को तस्लीम करना और इल्म के बगैर गवाही देना और इल्म के बगैर फैसला करना, बगैर इल्म के तनकीद, इल्म के बगैर तज्जियो तहलील, सुनी सुनाई बातों को फैलाना, इल्म के बगैर अल्लाह और दीन की तरफ किसी चीज को मंसूब करना और गुस्से सख्त हालात में बगैर किसी दलील के कोई फैसला करना, झूठी कस्मों और झूठे आंसू बहाने वालों की बातों पर यकीन कर लेना, ये सब के सब इसी ला तक़फ़ मा लैसा लका बिही इल्म के हुक्म में शामिल है। मुतवातिर और मोतबर रिवायत के मुताबिक शरीयत के यकीनी और कती उसूल जैसे मुज्तहिद का फतवा वगैरह की पैरवी इल्म की पैरवी है। जैसे लोग डॉक्टर के नुस्खे पर अमल करते हैं, इसी तरह जामिउ शराइत और मुत्तकी मुज्तहिद के फतावा के जरिए से भी हुक्म खुदा का इल्म हासिल होता है। इल्म का ये मरहला काफी है, अगरचे इल्म के दरजात हैं और कई मराहिल हैं, जैसे इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन। अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम अपने असहाब को हर तरह की गुफ्तगू सुनने और करने से मना किया करते थे और उन्हें नसीहत करते थे कि अपने दिल और कानों की हिफाजत करें, और इसके लिए वो हमेशा ला तक़फ़ मा लैसा लका बिही इल्म की आयत दलील के तौर पर पेश करते थे। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को मुतवज्जे करने के लिए जो बैतुल खला में इसलिए ज्यादा देर तक बैठता था ताकि पड़ोसी के घर से आने वाली बातें और साजो आवाज सुन सके, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तिलावत की, वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और फरमाया कि कानों से उनकी सुनी हुई बातों और आंखों से देखे हुए मनाजिर और दिल से पैदा होने वाले जज्बाती कामों के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इंसान को हक हासिल नहीं है कि वो जो चाहे कहता फिरे। इस आयत करीमा के अहम नुकात को जानने के बाद अब आइए उसके पैगाम पर गुफ्तगू करते हैं।
زندگی ہمیشہ علم اور صحیح و منطقی اطلاعات کی بنا پر بسر ہونی چاہیے۔ 2. افواہوں کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے اور بے بنیاد باتوں کو نقل کر کے لوگوں کی آبرو اور حقوق کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ 3. قرآن نے جادوگروں، جوگیوں اور پیشنگوئی کرنے والے نجومیوں کو جو بھولی بھالی عوام کو اپنے آس پاس اکٹھا کیے ہوتے ہیں ان کی بساط لپیٹ دی ہے۔ 4. شناخت و معرفت کا ذریعہ صرف حس نہیں بلکہ دل بھی شناخت اور معرفت کا ایک راستہ ہے۔ 5. قیامت اور خدا کی طرف سے حساب کتاب پر ایمان رکھنا تقوی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ 6. قیامت کے دن باطن اور نیتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ 7. جسم اور موجودہ امکانات کے صحیح استعمال نہ کرنے کے بارے میں بھی مواخذہ ہوگا۔ سورہ اسراء کی 37ویں و 38ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اس طرح سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکو گے۔ ان سب کی برائی آپ کے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ان دو نورانی آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام اتنا جامع دین ہے کہ اس میں عقائد، سیاست، اقتصادیات اور صلح و جنگ کے امور کے علاوہ چلنے پھرنے تک کے آداب و احکام موجود ہیں، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: الف وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ بے ولا تمشے فی الارض مرحا، زمین پر تکبر اور اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ جیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرام سے بغیر تکبر کے چلتے ہیں۔ دال قرآن کریم نے قارون کی بھی مذمت کی ہے کہ وہ کوچو بازار میں تکبر و گھمنڈ کی چال سے چلا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہے کہ آپ نے جس دن مکہ فتح کیا اس وقت آپ ایک بغیر زین کے گدھے پر سوار تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس اگرچہ سواریاں موجود ہوتی تھیں لیکن اس کے باوجود آپ مدینے سے مکہ تک پیدل سفر کرتے تھے۔ اس سے اللہ کے ولی کی تواضع و عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے متقین کے اوصاف بیان کیے اور ان میں ان کی صفت یہ بیان فرمائی: وَمَشِيهَهُمُ التَّوَاضُعُ، وہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ ان دو آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ تکبر جس بھی صورت میں ہو قابل مذمت ہے، چاہے راستہ چلنے میں ہی کیوں نہ ہو۔ 2. تکبر سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری اور عاجزی پر نظر رکھے۔ 3. اندرونی خصائل کا انسانی کردار پر اثر پڑتا ہے۔ 4. غلط کاموں کی برائی تمام ادیان الہی میں ثابت ہے۔ 5. پروردگار عالم کی طرف سے کسی چیز کا حکم یا کسی چیز سے روکا جانا یہ انسان کے رشد و کمال اور اس کی ہدایت کی خاطر ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی، اور خبردار خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ قرار دینا کہ جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ گے۔ دوستو، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔
کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے وہ مستقل اور ثابت احکام مراد ہیں جنہیں پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ احکام سابقہ ادیان میں موجود تھے اور یہ نسخ و ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ 22ویں آیت میں شرک سے منع کیا جانا سب سے پہلی حکمت ہے، اور موجودہ آیت میں بھی شرک سے منع کیا گیا ہے جو حکمت کا انجام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے دوری کرنا ہی حکمت کا آغاز اور حکمت کا انجام ہے۔ بعض آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کو تند و تیز لہجے میں مخاطب کیا ہے۔ اس طرح سے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ رسول خدا سے اپنی امیدیں توڑ لیں، جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم غیر اللہ کے سراغ میں گئے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، خدا کا حکم اور اس کا کسی کام سے روکنا، یہ حکمت انسان کی تربیتی ضروریات اور عقل کے عین مطابق ہے۔ دو، عقل و فطرت انسان کو وحی سے بے نیاز نہیں بنا سکتے، انسان وحی کا محتاج ہے۔ تین، شرک کی قباحت اور اس کے برے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرنے لگیں تو تباہ ہو جائیں۔ چار، مکتب وحی اور اللہ کے قانون کے علاوہ جتنے بھی راستے اور مکتب و مذہب ہیں وہ سب گمراہی پر مبنی ہیں، ان کی پیروی محرومیت، مذمت اور جہنم کا سبب ہے۔ پانچ، شرک کا انجام جہنم ہے اور مشرک رحمت خداوند سے دوری کا مستحق ہے۔ 6، مشرکین کو دوزخ میں صرف جسمانی عذاب ہی نہیں دیا جائے گا، اس کے ساتھ انہیں روحانی اور نفسیاتی عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے جانا کہ قرآن نے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ چال گھمنڈیوں اور مغروروں کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آرام سے اور سکون سے چلے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔